ایک عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق خواتین کے لیے خطرناک ممالک کی فہرست میں پاکستان چھٹے نمبر پر کھڑا ہے۔ گلوبل جینڈر گیپ کی انڈیکس 2021 کے اعتبار سے 156 ممالک کی فہرست میں پاکستان کا نمبر 153واں ہے۔ انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کے مطابق خواتین کی آن لائن ہراسمنٹ کی شرح گزشتہ 2 سالوں میں اوپر گئی ہے۔ HRCP کے مطابق گزشتہ سال کے دوران ملک میں کاروکاری کے 430 واقعات رپورٹ ہوئے، جس میں خواتین کی تعداد 263 تھی۔ غرض خواتین کے خلاف ذہنی، جسمانی، نفسیاتی اور معاشی تشدد کی صورتحال تشویشناک حد تک دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ خواتین کے ساتھ حق تلفیوں کی داستان اس وقت مزید گھمبیر ہو جاتی ہے جب متاثرہ خاتون اپنے خلاف سرزد زیادتی کا واقعہ رپورٹ کرانے کی بجائے پنچایت کی جانب دھکیل دی جائے۔ چونکہ پنچایتی نظام ٹیکنالوجیکل جائزے اور فورنزک کے سسٹم سے دور ہوتا ہے، اس لیے بعض نوعیت کے مقدمات میں پنچایت، جرگہ یا غیر ریاستی نظام کو عورت کے حقوق کا محافظ نہیں کہا جا سکتا۔ ریاستی اداروں میں بین المحکماتی رابطے کی خلیج اور کرپشن ویمن امپاورمنٹ کی راہ کا پتھر بن چکے ہیں۔ جیکاباد، شکارپور، لاڑکانہ، کمبر شہداد کوٹ، گھوٹکی، خیرپور اور نوابشاہ کے اضلاع پر مشتمل سکھر ریجن پنجاب اور بلوچستان کے سنگم پر واقع ہونے کی وجہ سے ترقی کی اس منزل پر نہیں جہاں آج اسے ہونا تھا۔ عرصہ دراز سے علمی درسگاہوں کے فقدان، تکنیکی تعلیم اور صنعت و حرفت سے دوری نے اس خطے کی بڑی آبادی کو تاریکیوں میں ڈبوئے رکھا، جس سے خطے کے لوگوں میں سوچ و فکر کے سفر کی بجائے فرسودگی نے جگہ لے لی۔ یہی وجہ ہے کہ اس خطے کی عورت کو بھی اسی فرسودہ سوچ، غیر مہذب اور غیر شائستہ رویوں کی بھینٹ چڑھا دیا گیا، جس میں اب عورت کو اپنا سر اٹھانے میں نہایت دشواری کا سامنا ہے۔ خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے کام کرنے والے اداروں اور سول سوسائٹی کا جائزہ لیں تو ویمن کمپلین سیل سکھر کی انچارج رخسانہ منگی کا کہنا ہے کہ بیسکلی ہم جو یہاں پہ مسئلے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس ہے، اور خواتین کے جو بھی ایشوز ہیں وہ خواتین کے سارے ہمارے پاس آتی ہیں، جو ہم سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ہم خود وہ ریزالو کرتے ہیں، جو ہم سے زیادہ جس میں ایف آئی آرز کروانی ہوتی ہیں، لیگل ایڈ ہے یا دوسری پروٹیکشنز کی ایشوز ہیں تو ہم انہیں وہاں ریفر کر رہے ہوتے ہیں۔ 2018 سے لے کے ہمارے پاس 2020 تک جو ہے 2021 تک اگر ہم ڈیٹا دیکھیں تو ہمارے پاس 4555 کیسز آئے ہیں۔ اگر 2022 کی بات کروں میں اس منتھ تک تو ہمارے پاس 1340 کیس آئے ہیں اور الحمدہ تقریباً ریزالو ہیں۔ تو یہ ہمارا تقریباً کمپائل کر کے ڈیٹا 5000 اور 5000 سے ابو کچھ ڈیٹا ہمارا بنتا ہے چیدہ کچھ سالوں میں۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ بار سکھر کی فائننس سیکریٹری ایڈوکیٹ پارس بگٹی کہتی ہیں کہ ہمارے یہاں بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے، بیکار لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کا جس پہ بس چلتا ہے وہ اسی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو جن میں گھریلو خواتین ہی آ جاتی ہیں، پھر وہ بہن ہو، بیوی ہو، کسی بھی روپ میں بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، وہ پھر بری طرح پٹ رہا ہوتا ہے۔ اب اویئرنیس آئی تھنک زیادہ بڑھ گئی ہے۔ پہلے بھی خواتین یہ ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی تھیں لیکن وہ بتا نہیں پاتی تھیں، مطلب وہ سمجھتی تھی کہ یہ رائٹ ہے ایک مرد کا کہ ہم پہ اگر وائلنس کر رہا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیا ہو گیا اگر ہم نے تھوڑی مار کھا لی۔ لیکن اب جو ہم دیکھ رہے ہیں نا تو اب لیڈیز کو یہ شعور ہے کہ نہیں، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا ہے، ہمیں اس کے اگینسٹ جانا چاہیے، تو اس لیے شاید یہ کیسز اب زیادہ بھی بڑھ رہے ہیں کیونکہ اب رپورٹ ہو رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، پہلے نظر نہیں آتے تھے۔ سب سے جو مین ہے وہ یہی ہے فیملی کی کاؤنسلنگ۔ دیکھیں جب ایک ماں اپنے بیٹے کو پڑھا کر اس کو سمجھائے گی کہ بابا تم نے کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، ایک بچپن سے اپبرنگنگ ایسی کی جائے گی، اور وہ جب اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ میں نہیں دیکھے گا کہ کسی عورت کو مارا جا رہا ہے بے وجہ، تو نہیں دیکھیں اب نارملی دیکھیں نا کوئی بھی فرسٹریٹ ہوتا ہے مرد تو وہ کیوں بیوی کو مارتا ہے، وہ اپنے افسران کو کیوں نہیں مارتا، وہ آفس میں کسی اور کو کیوں نہیں مارتا، باہر روڈ پہ کیوں نہیں کسی کو مارتا، وہ گھر آ کے سارا پریشر برداشت کر کے اس عورت پہ نکالتا ہے جو اس کی برداشت کرتی ہے۔ تو مطلب وہ کہیں نہ کہیں سمجھدار تو ہے نا، اس کو اتنا سمجھ آتا ہے کہ مجھے وہاں پریشر یوز کرنا ہے جہاں اگلا کچھ بولے نہیں۔ خواتین کے حقوق کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ریاست اور سماج مل کر کام کریں، تو یہ صورتحال تیزی سے بہتری کی جانب گامزن ہو سکتی ہے۔ کیمرامین عدنان انصاری کے ساتھ آغا یاور، بولنا ہوگا، سکھر۔